دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر آدھا میں صف آرائی ہے، یہاں بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ 10 محرم روز عاشوراء، میں آپ کی میزبان بطول زہرا قائم ٹی وی کے زیر اہتمام پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا کی آخری نشست لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارے ساتھ ہماری مہمان ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں، اور آج کا دن جو ہے آپا ہمارا پروگرام کا آخری دن ہے، اور اسی سے پہلا سوال میں آپ سے کروں گی کہ پہلی محرم سے لے کے آج 10ویں محرم ہم نے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ کیا سیکھا ہم نے عزاداری سے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بطول، آج کربلا میں بڑی قیامت کا وقت ہے، اس لیے کہ 10 محرم آ گئی، روز عاشوراء آ گئی۔ آج زہرا کا گھر اجڑ جائے گا، آج مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا گھر اجڑ جائے گا، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن مومنین کے آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، ان کے دل غموں سے بھرے رہتے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو کشتی نجات قرار دیا گیا، سفینہ نجات قرار دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے گفتگو کے آغاز میں چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اس کے بعد اس اہم گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ کربلا خواب من کربلا آرزو۔ یہ گزشتہ برس میں 40 پر کربلا گئی تھی، تو یہ وہیں پر مولا نے مجھے عطا کیے تھے کہ کربلا خواب من کربلا آرزو، کربلا زندگی کربلا جستجو، کربلا آگہی کربلا گفتگو، کربلا ہے خودی کربلا کو بکو، کربلا خواب من کربلا آرزو۔ میرے دل کی لگن میری عرض سخن، میری زندگی کا ٹھن اور اس میں ہر قدم روشنی کی کرن، کربلا خواب من کربلا آرزو۔ کٹ گئے بازو تیرے اے علمدار وفا، مشق جب چھت گئی آس یوں ٹوٹی تیری، پانی سب بہہ گیا پرچم شہبی گرا، تو وہی رہ گیا غازی با وفا، کربلا خواب من کربلا آرزو۔ روضہ شاہ ہدا اور نہر القمام، خیمہ گاہ حسین اور اصحاب وفا، یا حسین ابن علی روحی و قلبی فدا، رو پڑے شاہ ہدا صاحب صدق و صفا، کہہ دیا یوں برملا میرے اصحاب وفا، نہ کسی کو ملے جیسے مجھ کو ملے صاحبان وفا، ان سے میں راضی ہوا، کربلا خواب من کربلا آرزو۔ آج کربلا زواروں کی آرزو ہے، آج کربلا ہر دل میں بسی ہوئی ہے، آج ہر نگاہ کربلا کی جانب ہے۔ آج یہ وہ کربلا معلیٰ ہے کہ جہاں پر لوگ ارمانوں سے جایا کرتے تھے، مشکلوں سے جایا کرتے تھے، زحمت تکالیف اٹھا کر جایا کرتے تھے۔ آج اس برس 2020 میں عاشوراء محرم پر کربلا معلیٰ زائرین اور روزہ نہیں جا سکے، وہ کہ ہمارے گھروں میں عزا خانے سجے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں کربلا ہے، ہر گھر میں کربلا ہے، ہر دل میں کربلا ہے۔ اور جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو یہ 9 دن ہمارے پاس سوچنے کے لیے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بطول جیسے کوئی ایجوکیشن کسی فیلڈ میں حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کبھی کبھار ریفریشر کورسز کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ اس کو جتنا کچھ اس نے پڑھا ہے وہ اس کے ذہن کے اندر دوبارہ سے آ جائے، کوئی چیدہ باتیں جو وہ بھول چکا ہو وہ دوبارہ ذہن میں آ جائے۔ تو بالکل ایسے ہی 1400 برس سے یہ کربلا کا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، جیسے ہی عزا خانے سجا لیتے ہیں، ویسے ہی واقعات کربلا کو بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک ریفریشر کورس ہے، کوئی اگر بھول گئی ہو بات تو آپ کو یاد آ جائے، کوئی اگر بات رہ گئی ہو تو میرے حافظے میں آ جائے۔ بچے جو بیٹھے سن رہے ہیں، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا تھا، امام علی مقام کربلا میں کیوں گئے تھے، یہ شہادت گاہ رزم کیوں سجی تھی۔ تو کربلا در حقیقت ایک درس عمل دیتی ہے،
کربلا جہد مسلسل ہے. کربلا ہم کو سوچنے سمجھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عورتوں کو دیکھیے, بچوں کو دیکھیے, بڑوں کو دیکھیے, مردوں کو دیکھیے, بلکہ میں تو یہاں تک بات کرتی ہوں شیعوں کو نہ دیکھیے, آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیے. آج ہندو بھی, سکھ بھی, عیسائی بھی, یا یوں کہہ لیجیے کہ جس کے سینے میں دل ہے, جو انسانیت رکھتا ہے, وہ کربلا معلیٰ سے متاثر ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت سے متاثر ہے. یوں ہی نہیں, شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہم حسین ابن علی کو اس لیے پکارتے ہیں کہ صرف شیعوں کی کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے, صرف شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ امام علی مقام کو یاد کریں, بلکہ یہ پوری انسانیت کے واسطے امام حسین نے. اور آپ دیکھیے مقتل کربلا میں بھی ہمیں وہاب کلبی نظر آتے ہیں, جون حبشی نظر آتے ہیں, جن کے لیے روایات میں موجود ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور غلام تھے امام حسین علیہ السلام کے. امام حسین علیہ السلام ان کو مقتل کی اجازت نہیں دے رہے تھے, مگر یہاں پر جون نے ایک نفسیاتی طریقے کو استعمال کیا. کئی دفعہ اجازت کارزار مانگ چکے تھے, اجازت نہیں ملی. امام حسین علیہ السلام سے جون نے کہنا شروع کیا, کہا کہ فرزند رسول مجھے معلوم ہے آپ کیوں نہیں مجھے اذن کارزار دیتے, اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو پاک و پاکیزہ خون میرے گندے بدبودار خون سے مل جائے. بس یہ ایک بڑا جملہ تھا. امام علی مقام رحمت للعالمین کے نواسے ہیں, شہزادی کونین کے بیٹے ہیں, اس علی کے فرزند ہیں کہ جو علی دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے, وہ علی جو کہ غیروں کے واسطے فاتح خیبر ہو کر واپس آئے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس دن بھی مولا کائنات کے گھر میں فاقہ تھا. جب کسی نے پوچھا کہ شہزادی کونین نے پوچھا کہ یا علی آپ کو بھی تو ملا ہوگا جو مال غنیمت سب مسلمانوں کو ملا, آپ تو فاتح خیبر تھے. کہا ملا تو مجھے بھی سب کچھ تھا, مگر میں سائلوں میں تقسیم کرتا ہوا آیا, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو حسین تو اس علی کے بیٹے تھے. بس حسین نے آگے بڑھ کر جون کو سینے سے لگا لیا. نہ صرف یہ کہ جون کو سینے سے لگایا, بلکہ جون کو اجازت کارزار بھی دے دی. تو کربلا میں بڑی مثالیں قائم ہیں ہمارے لیے, کربلا میں بڑی اونچی منزلیں قائم ہیں ہمارے لیے. وہاب کلبی جو کہ اپنی شادی کے عقد کے جشن سے واپس آ رہے تھے. اب جب انسان اپنی شادی کر کے واپس آتا ہے, اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. نئی نویلی دلہن بھی ہمراہ ہے, ان کی ماں بھی ان کے ہمراہ تھیں. اب جب یہاں پر مقتل کربلا پہ پہنچے تو ماں نے کہا کہ یہ فوجیں کیسی آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, یہ کیسا منظر ہے. وہاب نے کہا میں معلوم کر کے آتا ہوں. اب جب وہاب معلوم کرنے کے لیے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ نواسے رسول رحمت للعالمین کے نواسے ایک جانب ہیں, 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی ہیں, بچوں کے خیمے سے التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اور دوسری جانب لشکر کفار ہے, لشکر یزید ہے, جو کہ اس قدر سخت دل ہے, اس قدر سنگ دل ہے کہ بچوں کی پیاس کا منظر بھی ان کے دلوں کو ہلانے کے لیے ناکافی ہے. بس وہاب کلبی نے آ کر اپنی ماں کو بتایا. ماں نے کہا کہ بیٹا چلو امام حسین کے حضور میں چلو, ہم وہاں پر اپنی جان کو قربان کریں گے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب وہاب کلبی کو شہید کیا گیا اور جب لشکر یزید نے ان کا سر کٹا ہوا سر ماں کی جانب پھینکا, تو ماں نے الٹا اس سر کو لشکر یزید کی جانب پھینک دیا. کہا کہ میں نے صدقہ کر دیا حسین کے اوپر, اور ہم صدقہ واپس نہیں لیا کرتے. تو ایسی عظیم مثالیں قائم ہوئی. حر سے بڑا کوئی گنہگار, کوئی خطا کار ہو سکتا ہے جو کہ فرزند زہرا کو کربلا میں لے کر آیا, مگر امام علی مقام نے حر کے واسطے اپنی باہوں کو پھیلا دیا. حر جب گھوڑے سے گرے تو سب سے پہلے حسین ابن علی گئے اور کہا کہ حر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. یعنی اتنی عظیم مثالیں ہمیں مقتل کربلا میں ملتی ہیں کہ 9 دن تو بہت کم ہے ہمارے پاس. 9 دن تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم تا زندگی بیان کرتے رہیں اور اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں تو واقعات کربلا کے مضمرات ختم نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل 9 دن ہم نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت, انسانیت, حقوق العباد, یہ سب اس پر توجہ فرمائی اور اس کو سیکھا ہے. عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا حسین کا سر نہ رہے تکبیر کے ساتھ. تو شہادت امام مظلوم سے متعلق آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں, یہ بڑا خوبصورت شعر آپ نے پڑھا کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ.
یعنی یہ واقعی بڑا عجب مذاق تھا، اس لیے کہ دونوں جانب نمازی تھے، دونوں جانب کلمہ گو تھے، دونوں جانب قرآن پڑھنے والے تھے، دونوں جانب نمازیں پڑھی جا رہی تھی، ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے، مگر امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں اس لیے تھے کہ امام حسین علیہ السلام دین اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ دین اسلام نہیں تھا، یہ دین اسلام تھا۔ یزید باوجود اس کے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا مگر وہ خلیفۃ المسلمین نہیں تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، مگر امام حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، کلمے کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے 28 رجب کو ترک وطن کیا، 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہوئے، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 7ویں محرم سے العطش کی صدائیں بلند ہونے لگیں، 9 محرم کو ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی، اور 10 محرم کو کارزار میدان کارزار سج گیا۔ اب امام علی مقام حسین وقت کے امام تھے، امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر وہ تمام عظیم منزلیں تھیں کہ حسین وارث رحمت للعالمین تھے۔ امام حسین علیہ السلام پورے عزم اور ارادے کے ساتھ، پورے عزم مصمم کے ساتھ، جیسا کہ شب عاشور کے پروگرام میں ہم بات کر چکے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے جانا ہو جائے، حسین کے لیے کل موت یقینی ہے۔ موت سے نہیں ڈرتے تھے کربلا والے، شہادت سے نہیں ڈرتے تھے، اور ہم تو 1400 برس سے گریہ ہی اسی لیے کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو مظلومیت سے شہید کیا گیا۔ وہ مسلمان جو کہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام روایت یہ کہتی ہے کہ 10ویں محرم روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے کم از کم 9 خطبات ارشاد فرمائے ہیں مقتل کربلا میں، جس میں بار بار اپنا تعارف کرایا، بار بار تعارف کرایا، دیکھو میں نور نظر علی و بطول ہوں، میں فرزند رسول الثقلین ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں، میرے لیے اللہ کے رسول نے کبھی سجدے کو طول دیا، کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑا، میں منیت کی منزل پر فائز ہوں۔ کسی نے پوچھا امام سید سجاد سے بعد واقع شہادت کربلا، کہا کہ 9 خطبات دیے مولا حسین نے، 9 مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، ہر مرتبہ اپنا تعارف کیوں کرایا؟ امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا تاکہ لشکر یزید میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو لشکر آ رہا تھا اس لیے آ گئے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ گئے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ رسول کے نواسے حسین ہیں، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کے نواسے حسین ہیں۔ تو امام علی مقام نے حجت کو تمام کیا، بار بار حجت کو تمام کرتے رہے، بار بار لوگوں کو بتاتے رہے، بار بار اپنا تعارف کراتے رہے، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ حسین کون ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، فاقہ کشتشن دہن کشتہ غم لٹتے ہیں، دشت غم میں گرفتار ستم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے۔ تو شام غریبہ بعد شہادت امام مظلوم علیہ السلام، شام غریبہ جو احوال ہوا وہ آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیے اس سے پہلے میں شہادت کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جب در خیمہ پر آئے اور آواز دی علیکم منی السلام، اے زینب ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، تو حسین ابن علی وارث انبیاء بن کر، وارث رحمت للعالمین بن کر، وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر درمیان خیمہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ چاروں جانب لٹی ہوئی بھوکی پیاسی بیبیاں تھیں، اور امام کی جب نظر پڑی، امام نے کہا کہ یہ مادر علی اصغر بی بی ام رباب ہیں، یہ مادر علی اکبر ام لیلہ ہیں، یہ ثانی زہرا علیہ مقام زینب کبریٰ ہیں۔ اس کے بعد احترام سے بہت نظر اٹھی کہ یہ بیوہ بھاوج ام فروہ ہیں، بیوہ حسن ہیں، سب کو سلام کرتے گئے امام حسین علیہ السلام، اور یہ لٹی ہوئی بیویاں فریاد کر رہی تھیں کہ مولا نہ جائیے، جاتے ہو تو ہمیں جد کے مدینہ چھوڑ جائیے۔ کبھی کہتی تھی واہ غربتہ، کبھی کہتی تھی واہ مصیبتہ۔ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے گھر سے، کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، یہ بڑی قیامت کی رخصت تھی مقتل کربلا سے، اور امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا، حسین علیہ السلام نے اپنی باہوں کو ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیا، کہا کہ اس پہ وفادار، یہ آخری رخصت ہے، بس اب حسین
کبھی تجھے کوئی تکلیف کوئی زحمت نہیں دے گا، بس مجھے میری وعدہ میری مقتل تک پہنچا دو۔ ذوالجناح نے کہا زبان بے زبانی میں کہ مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا 4 برس کی کمسن سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا۔ صبح سے جو مقتل میں گیا وہ لوٹ کے نہ آ سکا۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ سکینہ اب ہم مقتل کو جاتے ہیں، سکینہ اماں کے پہلو میں سو جانا۔ سکینہ نے بس ایک بات کی، کہا کہ بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، اور میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین نے کہا سکینہ بس اماں کے پہلو میں سو جانا۔ کہا بابا وہاں تو علی اصغر سوتے ہیں۔ کہا کہ سکینہ علی اصغر ہمارے ساتھ آج سے مقتل میں سوئیں گے۔ بس امام علی مقام مقتل میں آئے، سکینہ کو جناب زینب کبریٰ کے حوالے کیا۔ بڑی جنگ کی، شیر خدا کے لال نے بڑی جنگ کی، یعنی میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پر پلٹا، کشتوں کے پشتے لگائے۔ اور جب امام علی مقام جنگ کرتے جا رہے تھے تو مخاطب ہوتے جا رہے تھے، کہتے تھے آؤ حبیب ابن مظاہر حسین کی جنگ دیکھو، آؤ عباسی علمدار ذرا 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ 18 برس کے علی اکبر دیکھو تو صحیح کہ بابا نے کیسی جنگ کی۔ اور یہ کہتے کہتے امام علی مقام یا ایھا النفس المطمئنہ کی صدا سنی، تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر بیٹھ گئے۔ بس اب جب بیٹھے ہوئے دیکھا غریب زہرا کو، بس اب یہ لشکر اشقیاء سمٹنے لگا اور انہوں نے حملوں پر حملے کرنے شروع کیے۔ کوئی تلواروں کے زخم لگاتا ہے، کوئی تیروں کے زخم لگاتا ہے، کوئی پتھر برساتا ہے، کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے خاک کربلا، جلتی ہوئی خاک کربلا اٹھائی، حسین کے زخموں پہ ڈالنا شروع کر دی۔ اور امام علی مقام وہ وقت بھی آیا کہ جب ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے، یعنی نہ پشت ذوالجناح پہ تھے نہ فرش زمین پر تھے، حسین کا جسم تیروں پر معلق تھا۔ شمر آگے بڑھا، شمر نے ایک بے ادبی کی، شمر نے سینہ اقدس پر پیر رکھا، اور جب سینہ اقدس پر پیر رکھا تو جسم سے تیر آر پار ہو گئے، اور گلوئے حسین پر شمر کا خنجر پشت سے چلنے لگا۔ جب یہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ بعد شہادت حسین یزید کے دربار میں پہنچا اور واقعات کرب و بلا سنائے جانے لگے تو یزید نے پوچھا کہ 13 ضربیں کیوں لگانی پڑی حسین کے پیاسے گلے پر؟ کئی دن کا سوکھا ہوا گلا تھا، 13 مرتبہ ضربیں کیوں لگانی پڑی، 13 مرتبہ خنجر کیوں چلانا پڑا؟ شمر نے کہا میں کیا کرتا، میں جب بھی حسین کے گلے پہ خنجر چلاتا کسی معظمہ کے 2 ہاتھ آگے آ جاتے تھے، کسی بی بی کی صدا آتی تھی شمر خنجر نہ چلانا، میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، میرا حسین صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا ہے۔ شمر کے لیے یعنی روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی شمر سے بار بار کہا کہ شمر دیکھو اس لعنت کے طوق کو اپنی گردن میں نہ ڈالو، میرے قتل سے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا، مگر شمر نے حسین کے گلے پر خنجر چلا دیا۔ زینب بن بھائی کی ہو گئی، شیعہ بے امام ہو گئے، سکینہ یتیم ہو گئی، اور مقتل کربلا میں سکینہ در خیمہ پر انتظار میں کھڑی تھی کہ آئیں گے میرے بابا، ضرور تشریف لائیں گے، اور بابا نہ آئے۔ خون میں ڈوبا ہوا ذوالجناح آیا۔ جب خون میں ڈوبا ہوا ذوالجناح آیا تو سکینہ بنت الحسین نے ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا ہے، ذوالجناح میرے بابا کو کہاں چھوڑایا؟ اور ابھی سکینہ کا سوال مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ زمین کرب و بلا ہلنے لگی، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، قد قتل الحسین بے کربلا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بس سکینہ کو معلوم ہو گیا کہ سکینہ یتیم ہو گئی، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہا